سیرت محمدی کے درخشاں پہلو یہ مضمون شائع ہوا ہے ماہنامہ سلطان الفقر ستمبر 2025 کے شمارہ میں، تحریر کیا ہے فقیہ صابر نے۔ انسانی تاریخ میں ایسی ہستیوں کی مثال بہت کم ملتی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر پہلو سے بنی نوع انسان کے لیے ایک لازوال اور مکمل نمونہ پیش کیا ہو۔ وہ ہستی صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جن کی زندگی، سیرت اور تعلیمات آج بھی کروڑوں انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب معاشرہ جہالت، ظلم اور اخلاقی پستی کا گڑھ تھا، جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، قبائلی عصبیت عروج پر تھی اور عدل و انصاف کا تصور ناپید تھا۔ اس طریق دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہدایت بن کر تشریف لائے اور صرف 23 سال کے مختصر عرصے میں نہ صرف ایک انقلاب برپا کر دیا بلکہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ایسے ابدی اصول قائم کیے جو ہر زمانے کے لیے قابل عمل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر گوشہ، خواہ وہ نبوت سے قبل کی زندگی ہو یا اعلان نبوت کے بعد کی جد و جہد، مکی دور کے صبر و استقامت کا پہلو ہو یا مدنی دور کی حکمرانی اور عدل کا، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، ایک درخشاں مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ایک کامیاب رہنما، منصف، معلم، سپہ سالار، حکمران، شوہر، باپ اور دوست کے تمام کمالات اس طرح جمع تھے کہ اس کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے ایسا نمونہ پیش کیا جو محض نظریات کا مجموعہ نہیں بلکہ عملی زندگی کا کامل راہبر ہے۔ آئیے سیرت محمدی کے انہی درخشاں پہلوؤں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو آج بھی ہمارے لیے باعث سبق اور رہنمائی ہیں۔ سب سے پہلا پہلو ہے کفر کا خاتمہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں بعثت کے بعد اولین فریضہ کفر و شرک کا خاتمہ اور توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینا تھا۔ یہ ایک انتہائی مشکل اور حساس کام تھا کیونکہ عرب معاشرہ صدیوں سے بت پرستی، قبائلی عصبیت اور اخلاقی پستی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گہرے کفر کو ختم کرنے اور لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کرنے کے لیے ایک مرحلہ وار حکمت عملی پر مبنی طریقہ اپنایا جو بیک وقت روحانی، فکری اور عملی پہلوؤں پر مشتمل تھا۔ کفر کی سب سے بڑی بنیاد شرک تھی، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس عقیدے پر ضرب لگائی اور لوگوں کو خالص توحید کی دعوت دی۔ قرآن مجید میں لوگوں کو بتوں کی بے بسی اور اللہ کی مطلق حاکمیت کا یقین دلایا گیا۔ سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی مکرم، اے محبوب، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یہ سورۃ توحید کا جامع ترین بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے، اسی سے مدد مانگی جائے اور اسی پر بھروسہ کیا جائے۔ یہ تعلیم لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کی گئی کہ بتوں کا نہ نفع ہے نہ نقصان۔ اگلا پہلو ہے اخلاقی اصلاح اور کردار سازی۔ کفر صرف عقائد کی خرابی سے نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ اخلاقی بگاڑ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی اخلاقی تربیت کی، انہیں سچائی، امانت داری، صلہ رحمی، عدل و انصاف اور شرافت جیسی اقدار سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صادق اور امین کے لقب سے معروف تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہر لحاظ سے ایک بہترین نمونہ تھی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کیا کہ ایمان صرف زبانی کلمہ پڑھنے کا نام نہیں بلکہ یہ اعمال اور کردار میں بھی نظر آنا چاہیے۔ ابتدا میں خصوصاً مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت انتہائی حکمت، نرمی اور خوبصورت انداز میں دی۔ آپ نے کبھی زبردستی نہیں کی بلکہ دلیل، منطق اور اخلاقی قوت سے لوگوں کے دلوں کو
جیتا۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 125 میں ارشاد ربانی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے محبوب، اے رسول معظم، آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بحث ایسے انداز سے کیجیے جو نہایت حسین ہو۔ خاتم النبیین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزاتی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ کردار، سچائی، امانت داری اور ہر حال میں ثابت قدمی وہ بنیادی عوامل تھے جنہوں نے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے پر مجبور کیا۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے انہوں نے کبھی آپ کی باتوں میں جھوٹ نہیں پایا۔ آپ کے دشمن بھی آپ کو صادق اور امین تسلیم کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3064 ہے، ابو جہل نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے کہا ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ آپ جو دین لے کر آئے ہیں اسے جھٹلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام کی آیت نمبر 33 نازل فرمائی فَإِنَّ لَهُمْ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ وہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار۔ حضور کی سیرت کا اگلا پہلو ہے مدینہ کی ریاستی تشکیل۔ یثرب کو مدینہ منورہ میں تبدیل کرنا صرف ایک شہر کا نام بدلنا نہیں تھا بلکہ ایک ایسی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھنا تھا جہاں مختلف قبائل اور مذاہب کے لوگ ایک معاہدے یعنی میثاق مدینہ کے تحت امن و امان سے رہ سکتے تھے۔ اس معاشرے میں غریب اور امیر، کالے اور گورے سب برابر تھے۔ یہ اس دور کی سب سے ترقی یافتہ شہری اور ریاستی دستاویز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتظامی اور سیاسی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کر کے ایک بے مثال معاشرتی نظام کی بنیاد رکھی۔ اس بھائی چارے نے لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑا اور اتحاد و یگانگت کا درس دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غلام کو مؤذن کی فضیلت بخشی گئی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جیسے اجمی کو اہم مقام ملا۔ یہ اسلام کی مساوات کا عملی مظاہرہ تھا۔ جیسے جیسے مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوئیں اسلام کی قوت اور وقار میں اضافہ ہوا۔ فتح مکہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اس کے بعد لاکھوں لوگ اسلام میں داخل ہوئے کیونکہ انہوں نے اللہ کی مدد اور اسلام کی سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تو اس نے دشمنوں کے دلوں میں بھی اسلام کی حقانیت کو ثابت کر دیا اور لوگ جوک در جوک ایمان لائے۔ سورۃ نصر کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر کو حکمت، صبر، اخلاق اور عملی جدوجہد سے ختم کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو آپ کی بے مثال حکمت عملی اور دور اندیشی تھی۔ آپ نہ صرف روحانی قیادت فراہم کرتے تھے بلکہ عملی زندگی کے پیچیدہ ترین مسائل کا حل بھی انتہائی ذہانت سے نکالتے تھے۔ اور صلح حدیبیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی کے ایک بہترین ثبوت ہے۔ بظاہر یہ ایک ایسا معاہدہ تھا جس میں مسلمانوں کو کمزور پایا گیا لیکن اس کے دور اثر نتائج نے اسلام کے فروغ کی راہیں کھول دیں۔ عمرہ ادا کیے بغیر لوٹنا، شرائط کا بظاہر ناگوار لگنا، یہ سب اس وقت کے لیے مشکل تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل کی کامیابیوں کا ادراک کیا جو بعد میں فتح مکہ کی بنیاد بنی۔ صلح حدیبیہ کو قرآن میں فتح مبین کہا گیا جو اس کی حکمت عملی کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 1 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا۔ یہ تمام تر واقعہ صلح حدیبیہ کا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2731 میں بیان کیا گیا ہے، وہاں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان کی نفسیات کو گہرا سمجھتے تھے اور اسی کے مطابق اس سے پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا بلکہ ہمیشہ نرمی، افہام و تفہیم اور ذاتی مثال سے دل جیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر صحابی کے مزاج اور صلاحیت کے مطابق اس کو ذمہ داری سونپتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرمی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کی انفرادی خصوصیات کا احترام کیا اور انہیں اسلام کی خدمت میں استعمال کیا۔ عمومی تاثر کے برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مزاح اور شگفتگی کا ایک حسین رنگ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاح کبھی گستاخانہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہمیشہ حق اور حکمت پر مبنی ہوتا تھا، جس سے لوگ خوش ہوتے تھے اور ان کا دل ہلکا ہوتا تھا۔ شمائل ترمذی میں ہے، ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی، وہ عورت پریشان ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی، اہل جنت کو اللہ تعالیٰ نوجوان بنا کر جنت میں داخل کرے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطیف مزاح کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح شمائل ترمذی میں درج ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ کوئی سواری کا جانور مجھے عطا فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اونٹ کا بچہ میرے کس کام آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر اونٹ کسی اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ یہ دو واقعات آپ کی شگفتہ طبع کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت محض نظریات تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملیت پسند اور جدید طرز فکر کے حامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور کے مطابق بہترین حل پیش کیے اور نئے طریقوں کو اپنانے سے گریز نہیں کیا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جب مسلمانوں کے پاس دشمن کے لشکر کو روکنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا، جو عرب میں ایک نیا طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس کام میں حصہ لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملیت پسندی اور مشورے کو قبول کرنے کی بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی اور حفظان صحت پر بہت زور دیا، جو اس وقت کے معاشروں میں اتنا عام نہیں تھا۔ وضو کی اہمیت، مسواک کا استعمال اور جسمانی صفائی پر کثیر احادیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملیت پسندی اور صحت مند معاشرے کے قیام کی فکر کو ظاہر کرتی ہیں۔ اسلام میں عورت کو جو مقام دیا گیا ہے وہ کسی اور مذہب یا معاشرے میں نہیں ملتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی سیرت طیبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف زبانی طور پر عورتوں کے حقوق بیان کیے، بلکہ عملی زندگی میں ان کے ساتھ نرمی، شفقت اور احترام کا ایسا بے مثال نمونہ پیش کیا جو انسانیت کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گا۔ عرب معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی قدر و منزلت کو اجاگر کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6695 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا، یعنی 2 انگلیوں کو ملا کر بتایا کہ 2 لڑکیوں کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ قیامت کے دن اسی طرح سے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب وہ تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو کر استقبال کرتے، ان کی پیشانی چومتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 8406 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی مشکلات، تکالیف اور خوشیوں پر صبر شکر کرے، اللہ ان بچیوں پر اس کی مہربانی کے سبب اس شخص کو جنت میں اپنے فضل سے داخلہ عطا فرمائے گا۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں تو؟ فرمایا تب بھی یہی حکم ہے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی ہو تو؟ فرمایا تب بھی یہی حکم ہے۔ یہ حدیث بیٹیوں کی پرورش پر زور دیتی ہیں اور والدین کو ان کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ انتہائی نرمی، عدل اور محبت کا برتاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کریں، کیونکہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 19 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو۔ یہ آیت مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت کی تلقین کرتی ہے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 3895 ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہوں۔
یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ مرد کی اچھائی کا معیار اس کا گھر میں برتاؤ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے حقوق کو اہمیت دی اور ان کے جذبات کا احترام کیا۔ آپ نے عورتوں کے معاشی، سماجی اور قانونی حقوق کو تسلیم کروایا، ان کو وراثت کا حق دیا، ان کی گواہی کو تسلیم کیا اور ان کے لیے تعلیم کے دروازے کھولے۔ قبل از اسلام عورت کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، لیکن اسلام نے انہیں مقررہ حصہ دیا۔ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے میراث میں مردوں اور عورتوں دونوں کے حصے کا ذکر کیا ہے، اور اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے ترکے میں مردوں اور عورتوں دونوں کا حصہ ہے، چاہے وہ حصہ کم ہو یا زیادہ۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے ترکے میں مردوں اور عورتوں دونوں کا حصہ ہے، چاہے وہ حصہ کم ہو یا زیادہ۔ یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیبًا مَّفْرُوضًا۔ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے ترکہ میں سے حصہ ہے، وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ کا مقرر کردہ حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات مشکل ترین فیصلوں میں بھی اپنی ازواج سے مشورہ کیا، جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا مشورہ۔ یہ خواتین کی فہم و فراست اور ان کی رائے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت کا ہر پہلو عورتوں پر نرمی، ان کے حقوق کی پاسداری اور جہالت کے اندھیروں کو علم کے نور سے منور کرنے کی بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا معاشرہ تشکیل دیا جہاں عورت کو عزت ملی اور علم کی قدر کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل عرب معاشرہ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، علم کا فقدان تھا، توہم پرستی عام تھی اور اخلاقی پستی عروج پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے علم اور تعلیم پر بے پناہ زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حاصل کرنے کو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دیا۔ یہ ایک انقلابی قدم تھا جس نے صدیوں پرانی جہالت کا خاتمہ کیا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 224 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی مرد اور عورت ہر مسلمان پر۔ اور یہ حدیث واضح طور پر تعلیم کی عالمگیر اور لازمی حیثیت کو بیان کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی جو سراسر حکمت اور نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے لوگوں کے عقائد، اعمال اور اخلاق کو پاک کیا۔ قرآن نے بار بار غور و فکر، تدبر اور عقل کے استعمال کی ترغیب دی تاکہ لوگ جہالت کی زنجیریں توڑ سکیں۔ قرآن مجید کی یہ دعا علم کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور فرما دیجیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کو صرف عبادت گاہ نہیں بلکہ ایک عظیم درس گاہ میں تبدیل کر دیا، جہاں لوگ قرآن، حدیث، فقہ اور زندگی کے آداب سیکھتے تھے۔ صحابہ کے صحاب علم کے حصول میں رات دن گزارتے تھے، جو اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی ترویج کو کتنی اہمیت دی۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 227 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری اس مسجد میں صرف خیر سیکھنے یا سکھانے کے لیے آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرنے والے کے درجہ میں ہے، اور جو اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے آئے تو وہ اس شخص کے درجہ میں ہے جس کی نظر دوسروں کی متاع پر لگی ہوتی ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ مسجد نبوی کے قیام کا بنیادی مقصد علم کا حصول اور اس کی ترویج تھا۔ غزوہ بدر کے بعد جب قریش کی قیدی پکڑے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے پڑھے لکھے قیدیوں کی رہائی کے لیے یہ منفرد شرط رکھی کہ وہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ یہ اقدام آپ کی علم دوستی اور جہالت کے خاتمے کے لیے عملی جدوجہد کا عکاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہالت پر مبنی تمام رسوم و رواج جیسے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، شراب نوشی، سود خوری اور قبائلی عصبیت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ آپ نے خلق خدا کو توحید اور اخلاقی اقدار کی طرف بلایا، جس سے ذہنی اور عملی جدوجہد کا خاتمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تعلیم بہت جامع تھا۔ آپ قرآن کے احکام کی وضاحت فرماتے، دین کے بنیادی عقائد سکھاتے، اخلاقیات پر زور دیتے اور صحابہ کرام کے سوالات کے جوابات دیتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 229 ہے، میں تو اب معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، نور ہو، خاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ان گنت پہلوؤں کی حامل ہے، جو آپ کو نہ صرف ایک پیغمبر بلکہ ایک ہمہ گیر قائد، ایک ہمدرد انسان اور ایک کامیاب معلم کے طور پر پیش کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ انسانیت کے لیے ایک مکمل نمونہ اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ ہم نے ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ بطور ایک بے مثال قائد، حکمت عملی کا ماہر، رحمت و شفقت کے پیکر، عدل و انصاف کا علمبردار اور جہالت کے اندھیروں کو مٹانے والا۔ آج کے دور میں جب ہر طرف فکری انتشار، مادہ پرستی کا غلبہ اور روحانی بے چینی ہے، تو مرشد کامل اکمل کی شخصیت انہی نبوی صفات کا عملی مظہر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کا حسین پرتو پیش کرتی ہے۔ مرشد کامل اکمل وہ ہستی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امت کی روحانی اور اخلاقی تربیت کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ مرشد کامل اکمل کی ذات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے وہ روشن پہلو نمایاں نظر آتے ہیں جو کفر کو مٹا کر ایمان کو زندہ کرتے ہیں اور جہالت کو علم سے بدلتے ہیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر و شرک کا خاتمہ کر کے توحید کی بنیاد رکھی، آج بھی مرشد کامل اکمل اپنی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کے دلوں سے شرک کی آلودگی کو صاف کرتے ہیں اور انہیں خالص توحید کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ ایمان کی حقیقی روح کو بیدار کرتے ہیں، نہ کہ صرف ظاہری رسومات کو۔ وہ لوگوں کے اندر اللہ پر کامل بھروسے اور اس کی محبت کو پرمان چڑھاتے ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث نمبر 2344 ہے، اللہ پر کامل توکل کرو۔ مرشد کامل اکمل بھی اپنے مریدین کو ظاہری اسباب سے ہٹا کر اللہ پر توکل کرنے کی تلقین کرتا ہے، جس سے اس کے ایمان میں پختگی آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اہم پہلو اخلاقی بلندی اور کردار سازی تھا۔ مرشد کامل اکمل بھی اپنے مریدین کی اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دیتا ہے۔ وہ انہیں تکبر، حسد، غیبت اور دیگر باطنی اور نفسانی بیماریوں سے پاک کر کے عاجزی، محبت، صبر، شکر اور اطاعت جیسے نبوی اخلاق اپنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی عملی شکل ہے کہ آپ نے فرمایا، میں تو صرف اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ مرشد کامل اکمل بھی اپنے مریدین اور عام لوگوں کے ساتھ بے پناہ رحمت اور شفقت کا برتاؤ کرتا ہے۔ وہ مایوسوں کو امید دیتے ہیں، غمزدوں کو تسلی دیتے ہیں، کمزوروں کو سہارا دیتے ہیں۔ ان کا طرز عمل وہی نبوی طرز عمل ہوتا ہے جو ہر کسی کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور دلوں کو محبت سے لبریز کرتا ہے۔ یہ ان کے ذریعے اللہ کے اس حکم کی تعمیل ہے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاحْفِظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و مساوات پر مبنی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ مرشد کامل اکمل بھی اپنی صحبت میں کسی رنگ و نسل، حسب و نسب یا امیر غریب کی تفریق نہیں کرتا۔ ان کی محفل میں سب برابر ہوتے ہیں اور ہر ایک کو یکساں احترام اور محبت ملتی ہے۔ یہ دراصل اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایک مساوات پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی کوشش ہے، جس کا عملی نمونہ مدینہ کی ریاست میں قائم کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہالت کے اندھیروں کو علم کے نور سے بدلا۔ آج مرشد کامل اکمل بھی اپنے مریدین کو صرف ظاہری علوم ہی نہیں بلکہ باطنی علوم اور معرفت الہی سے بھی آراستہ کرتا ہے۔ وہ انہیں دین کی حقیقی سمجھ، قرآن و سنت کی گہری بصیرت اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ یہ دراصل علم نافع کا حصول ہے جو انسان کو دنیا و آخرت میں کامیاب بناتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 71 میں ارشاد نبوی ہے، جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ مرشد کامل بھی اپنے مریدین کی اسی دینی سمجھ اور بصیرت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ مرشد کامل اکمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی اور اخلاقی وراثت کو آگے بڑھاتا ہے۔ مرشد کامل اکمل موجودہ دور میں لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جوڑنے اور ایمان و اخلاق کو مستحکم کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔
وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا بیج دلوں میں بوتا ہے اور ایک بہترین انسان اور سچا مسلمان بننے کی راہ دکھاتا ہے۔ میرا تو عارفین میں درج ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کی اپنی ذات عشق الہی اور عشق رسول کی تپش سے فنا ہو چکی ہے، اور جو اپنی اصل حقیقت محمدیہ یعنی وحدت تک پہنچ چکے، اور اب نور محمدی ہی ان کی اصل حقیقت ہے۔ مرشد کامل اکمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی نائب کے طور پر کام کرتے ہیں۔ وہ نہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور نہ ہی شریعت میں کوئی تبدیلی لاتے ہیں، بلکہ در حقیقت نبوی تعلیمات اور سنت نبوی کو اس کے حقیقی رنگ میں زندہ کرتے ہیں اور لوگوں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے عملی نمونے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کا مقصد لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنا، تزکیہ نفس کے ذریعے باطنی پاکیزگی عطا کرنا اور انہیں ایک حقیقی مسلمان بنانا ہے۔ اس طرح وہ اس روحانی سلسلے کی کڑی ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ روایت ہے ابن ماجہ کی، حدیث نمبر ہے 2871۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ پھر کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا، میرے خلفاء ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے، سو جسے تم سیدھے راستے پر پاؤ اس کے ساتھ بیعت نبھاؤ، اور جو سیدھی راہ پر نہ رہیں انہیں ان کا حق دے دو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔ سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفتح اور بانی مجلس 14 میں فرماتے ہیں، تمہارے درمیان صورتاً کوئی نبی موجود نہیں ہے تاکہ تم اس کی اتباع کرو، پس جب تم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبعین کی اتباع کرو گے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی اتباع کرنے والے اور اتباع میں ثابت قدم تھے، تو گویا تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی۔ جب تم ان کی زیارت کرو گے تو گویا تم نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نگاہ نے صحابہ کرام کو بدل دیا، اسی طرح آج کے مرشد کامل اکمل کی نگاہ بھی طالب کے دل کی دنیا کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مرشد کامل کی نگاہ فیض سے طالب کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اور دل میں اللہ کا نور پیدا ہوتا ہے۔ باطنی پاکیزگی کے لیے صرف ظاہری اعمال کافی نہیں، بلکہ ایک کامل مرشد کی صحبت اور نگاہ بھی ضروری ہے جو طالب کے باطن کو اندرونی آلائشوں سے پاک کرے۔ مرشد کامل اکمل لوگوں کو مادیت پرستی، روحانی غفلت اور دین کے بارے میں غلط فہمیوں سے نجات دلاتا ہے۔ وہ نہ صرف ظاہری علوم کی قدر کرتا ہے بلکہ حقیقی علم دین اور معرفت الہی کی ترویج کرتا ہے جو انسان کو اللہ کے حقیقی قرب تک لے جاتا ہے۔ آج کے دور میں مرشد کامل اکمل سلطان الفقر ہفتم، سلطان العاشقین حضرت سکی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب کے طور پر وہی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں جو صحابہ کرام کے لیے تزکیہ کا باعث بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدد اللہ الاقدس نہ صرف اسلام کی حقیقی روح کو زندہ کر رہے ہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کے دلوں کو باطنی طور پر پاک کر کے انہیں عشق الہی اور اطاعت رسول کی راہ پر گامزن کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا تسلسل ہے جو قیامت تک جاری رہے گا اور جو انفرادی سطح پر تزکیہ نفس اور اجتماعی سطح پر امت کی روحانی اصلاح کا باعث بنتا رہے گا انشاءاللہ۔